بسم اللہ الرحمن الرحیم انقلاب المضارع للماضی ينقلب الفعل المضارع الى فعل الماضی بالادوات آتیہ بلم الجازمہ نحو لم یقم بالواجب وزرتک ولم تکن فی الدار ولم الجازمہ نحو لما یثمر البستان وقطفت الثمرۃ ولما تنجح وربما نحو وربما تکرہ ما فی خیر لک سمی مضارعا لمضارعته اے لمشابہتہ الاسم فی حرکات والسکنات وعدد الحروف وصلاحیتہ للحال والاستقبال نحو یفہم وفاہم وینصر وناصر ولہذا اعرب الفعل المضارع. عزیز طلبہ، آج کے سبق میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی فعل مضارع ماضی کے معنی کی طرف پلٹ جاتا ہے، یعنی ماضی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماضی کے معنی کی طرف پلٹنا یوں ہی نہیں ہو جاتا کہ کہیں بھی ماضی کا معنی لے لیا جائے، بلکہ کچھ حروف، کچھ ادوات ایسے خاص ہیں کہ جب ان کو فعل مضارع پر داخل کر دیا جاتا ہے تو فعل مضارع ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے. وہ حروف تین طرح کے. پہلا ہے لم جازمہ. لم جازمہ یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لم یقم بالواجب. یقم حقیقت میں فعل مضارع ہے، لیکن یہاں پر مضارع کا معنی نہ دے کر کے ماضی کا معنی دے گا، اور اب اس کا ترجمہ ہوگا اس نے ابھی تک ذمہ داری پوری نہیں کی. اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی، اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی، واجب کو ادا نہیں کیا. یا وزرتک میں نے تمہاری زیارت کی ولم تکن فی الدار اور تم گھر میں نہیں تھے. دوسرا ہے لم الجازمہ. لما جازمہ جیسے لما یثمر البستان، باغیچہ ابھی تک پھلدار نہیں ہوا، تو یثمر اسمرا یثمرو یہ فعل مضارع ہے باب افعال سے، لیکن لما داخل ہونے کی وجہ سے اب یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوگا، ترجمہ ہوگا کہ باغیچہ ابھی تک پھلدار نہیں ہوا. وقطفت الثمرۃ تم نے پھل توڑا، ولما تنجح لیکن اور وہ ابھی تک پکا نہیں تھا، ابھی تک پکا نہیں تھا. تو یہ ساری مثالیں، تنجا یہ بھی فعل مضارع ہے، یثمر یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن ترجمہ کس کا ہوگا، معنی کس کا دیں گے، فعل ماضی کا. تیسرا ہے ربما. جیسے ربما تکرہ ما فیہ الخیر لک. کبھی تم نے اس چیز کو ناپسند کیا جس میں تمہارے لیے خیر ہے، تو ربما تکرہو کے اوپر داخل ہو گیا، اس کے بعد اس نے فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں بدل دیا. تو کہتے ہیں انقلاب المضارع للماضی، فعل مضارع کو ماضی کے لیے پلٹنا. ینقلب الفعل المضارع الی معنی الفعل الماضی بالادوات الاتیہ، آنے والے ادوات کے ذریعے فعل مضارع فعل ماضی کے معنی میں پلٹ جاتا ہے. نمبر 1 لم الجازمہ نحو لم یقم بالواجب وزرتک ولم تکن فی الدار. نمبر 2 ولم الجازمہ نحو لما یثمر البستان وقطفت الثمرۃ ولما تنجح، قطفت میں نے توڑا. وربما نحو ربما تکرہ ما فیہ الخیر لک. وسمی مضارعا، مضارع کی وجہ تسمیہ. مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہت، تو چونکہ اس فعل کو بھی اسم سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس فعل کو مضارع کہتے ہیں. مشابہت کس چیز میں ہوتی ہے؟ حرکات میں. جیسی حرکتیں فعل اسم پر آتی ہیں اسی طرح فعل مضارع پر بھی ہوتی ہیں. سکنات جیسے سکون، ساکن وغیرہ اسم پر آتے ہیں، اسی فعل مضارع پر آتے ہیں. وعدد الحروف، اور حروف کی تعداد میں، جس طرح اسم ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی ثلاثی، رباعی، خماسی سب ہو جاتا ہے. تعلیل کے بعد اگرچہ جیسے یلدو یہ ثلاثی حقیقت میں 4 حروف ہیں، لیکن یہ ابھی 3 ہی بچے ہیں.
تو اسم کی طرح اس میں بھی حرکات، سکنات، عدد حروف آتے رہتے ہیں، اور جس طرح اسم حال اور استقبال کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی حال اور استقبال کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی وجہ سے اس کو فعل مضارع کو اس کا اعراب بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسم سے مشابہت کی بنیاد پر اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع. اور اس کو مضارع اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ اسم کے مشابہ ہوا کرتا ہے حرکات، سکنات اور عدد حروف میں، اور حال و استقبال کی صلاحیت رکھنے میں. جیسے یفہم، فاہم، جو معنی یفہموں کا ہوگا وہی معنی فاہم کا بھی ہو جائے گا. عدد حروف میں بھی برابر ہے. وینصر، ناصر، ان میں بھی وہی معنی ہو جائے گا. اسی وجہ سے فعل مضارع کو اس کا اعراب دے دیا گیا. فَإِن دَلَّتْ كَلِمَةٌ عَلَى مَعْنَى الْمُضَارِعِ وَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ فَهِيَ إِمَّا اسْمٌ لِوَصْفٍ نَحْوَ رَاحِلُ الْآنَ أَوْ غَدًا، وَإِمَّا اسْمٌ لِفِعْلٍ نَحْوَ أَوَّهُ بِمَعْنَى أَتَوَجَّهُ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی کلمہ مضارع کا معنی تو دے گا، لیکن اگر وہ لم کو قبول نہ کرتا ہو تو وہ فعل مضارع نہیں ہوگا. مضارع کا معنی اس میں ادا ہو رہا ہوگا، مضارع کا معنی دے رہا ہوگا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ لم کو قبول کرتا ہے تب یہ کہیں گے کہ ہاں یہ فعل مضارع ہے، اور اگر لم کو نہیں قبول کرتا ہے تو وہ فعل مضارع نہیں ہوگا، یا تو وہ اس میں صفت ہوگا یا پھر وہ اس میں فعل ہوگا. فَإِن دَلَّتْ كَلِمَةٌ عَلَى مَعْنَى الْمُضَارِعِ، تو اگر کوئی کلمہ مضارع کے معنی پر دال ہو اور لم کو قبول نہ کرے تو وہ یا تو اس میں صفت یعنی اس میں وصف ہوگا. جیسے راحل الآن، ٹھیک ہے، وہ ابھی جا رہا ہے، آ رہا ہے یا آئے گا، جائے گا، یا غدن کل جائے گا. وَإِمَّا اسْمٌ لِفِعْلٍ، یا وہ اس میں فعل ہوگا. جیسے اوا بمعنی اتوجہ، تکلیف محسوس کرنے کے معنی میں، تو یہ اوا یہ اتوجہ کے معنی میں اس میں فعل ہے، فعل مضارع نہیں ہے. الفصل الثانی اعراب المضارع و بناؤہ. دوسری فصل فعل مضارع کے اعراب اور اس کے مبنی یعنی معرب اور مبنی ہونے کے بیان میں. کب کون سا اعراب آئے؟ اذا انتظم الفعل المضارع في الجملة فهو اما مرفوع او منصوب او مجزوم، واعرابه اما لفظي واما تقديري واما محلي. فرماتے ہیں کہ جب فعل مضارع جملے کے اندر ہوگا، انتظام کا مطلب جملے کے اندر استعمال ہوگا، تو اب اس کی تین ہی صورتیں ہوں گی. یا تو وہ مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجزوم ہوگا. یعنی یا تو حالت رفعی میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا، یا حالت جزمی میں ہوگا. یہ تین صورتیں. اور اعراب بھی اگر ہوگا یا تو وہ لفظی ہوگا، یعنی جو اعراب ہوگا حالت رفعی میں جو اعراب ہے یا تو وہ لفظی ہوگا، یا حالت نصبی میں اعراب ہے وہ بھی لفظی ہو سکتا ہے، یا حالت جزمی میں وہ بھی جزم لفظی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اعراب تقدیری ہوگا. تینوں حالتوں میں یا تقدیری بھی نہیں ہوگا، لفظی بھی نہیں ہوگا، بلکہ کہیں کہیں کیا ہوگا؟ محلی، محل کے اعتبار سے اعراب ہوگا. تو فعل مضارع جب جملے میں مستعمل ہو تو وہ یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب، یا مجزوم. و اعراب ہو اما لفظی، اور اس کا اعراب یا تو لفظی ہوگا، و اما تقدیری، یا تقدیری ہوگا، و اما محلی، یا وہ محلی ہوگا. وعلامت رفعه الضمۃ ظاہرۃ نحو یفوز المتقون، او مقدرۃ نحو یعلو قدر من یقضی بالحق ویخشى ربہ. وعلامت نصبه الفتحۃ ظاہرۃ نحو لن اقول الا الحق، او مقدرۃ لن اخشى الا اللہ. اب بتاتے ہیں کہ جب مضارع مرفوع ہوگا تو اس کی علامت کیا ہوگی. جب مضارع مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوگا تو اس صورت میں اس کی علامت کیا ہوگی، رفع کی علامت کیا ہوگی. تو کہتے ہیں کہ رفع کی علامت یا تو ظاہری ضمہ ہوگا. ٹھیک ہے، رفع کی علامت یا تو ظاہری ضمہ ہوگا. جیسے یفوز المتقون، تو یفوزو زا پر کیا آ رہا ہے؟ ضمہ. یہ حالت رفع میں مرفوع ہے مضارع، کوئی ناصب و جازم اس کے ساتھ نہیں ہے، مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت کیا ہے یہاں پر؟ ضمہ. یا وہ ضمہ ظاہری نہیں ہوگا بلکہ مقدر ہوگا. جیسے یعلو قدر من یقضی بالحق و یخشی ربہ. تینوں میں دیکھ لو، یعلو میں واو پر ہونا یہی چاہیے تھا، یعلو وہ. ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعلو
وہ. لیکن ایسے ہی یقضی تو یہاں بھی یقضیو ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی یخشا یہ یخشیو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر تعلیل کی بنیاد پر اس کو بدل دیا گیا ہے. لیکن تقدیری اعتبار سے یہاں پر بھی کیا ہے، ضمہ ہی اس کے رفع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ معطل نہ ہوتے، ان کے ساتھ واو یا الف نہ ہوتے تو یہ سب کیا ہوتے، مرفوع ہوتے اور ان کا رفع ظاہری ہوتا. لیکن تعلیل کی بنیاد پر ظاہری رفع نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا، تقدیری. تو اس کے رفع کی علامت ظاہری ضمہ جیسے یفوز المتقون، یا تقدیری ضمہ جیسے یعلو قدر من یقضی بالحق، اس کی قدر و قیمت بلند و بالا رہتی ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے. وعلامت و نصبہ فتحہ، ہاں نصبی علامت جب منصوب ہوگا تو اس کے نصب کی کیا علامت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کے نصب کی علامت ہے ظاہری فتحہ لفظوں میں. جیسے لن اقولا الا الحق، میں صرف حق بولوں گا. تو اقولا لام پر یہاں لفظی فتحہ، ظاہری فتحہ آ رہا ہے، یہ نصب کی علامت ہے. یا تقدیری ہوگا جیسے لن یسا لم یرمے لم یدعو. تو یہ یسا یرمے یدعو تین طرح کی حرکتیں دکھ رہی ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے اگر لا نخشى الا اللہ، لا حول ولا قوة لا نخشى الا اللہ، تو اخشا پر تقدیری فتحہ ہے، یا اخشیا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن تعلیل کی بنیاد پر اس کو کیا کر دیا گیا ہے، اخشا. وعلامت جزمہ السکون او حذف الاخر، اور اس کے جزم کی علامت تو کہتے ہیں کہ اگر کلمہ صحیح ہے تب تو آخر سے ساکن ہوگا، اور اگر آخر میں واو حروف علت میں سے کوئی حروف ہے یعنی واو الف یا، تو وہ حرف ہی کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے. یہ اس کے جزم کی علامت ہے. جیسے لم یلد ولم یولد، یہ پہلے کی جزم کی مثال ہوئی. اور حرف آخر کی مثال لم یسا لم یرمے اور لم یدعو، سب میں ایک میں الف گر گیا، ایک میں یا گر گئی اور ایک میں واو گر گیا. تو تینوں کی مثال انہوں نے یہاں پر دے دی ہے. اور اس کے جزم کی علامت سکون ہے یا حذف آخر ہے، جیسے لم یلد ولم یولد ولم یسع ولم یرمی ولم یدعو. اب بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں اعراب کب آئیں گے مضارع پر، یعنی کس صورت میں حالت رفع میں ضمہ دیا جائے گا، حالت نصب میں فتحہ اس کی علامت ہوگی، اور حالت جزم میں سکون اس کی علامت ہوگی. یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر مضارع صحیح الآخر ہے، یعنی آخر میں اس کے ساتھ کوئی حرف علت نہیں ہے اور کوئی چیز متصل بھی نہیں ہے، کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ لگائی بھی نہیں گئی ہے، تو اس صورت میں مضارع کو جو اعراب دیا جائے گا حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ. کب؟ جب فعل مضارع صحیح ہو، یعنی نہ معطل ہو، معطل نہ ہو، کوئی کلمہ آخر میں حرف علت نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز لگائی بھی نہ گئی ہو، کوئی چیز متصل بھی نہ ہو. تب ایسی صورت میں فعل مضارع حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جزم میں سکون. وَإِنَّمَا يُعْرَبُ الْمُضَارِعُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا، اور مضارع کو ضمے کے ساتھ حالت رفع میں اعراب دیا جائے گا، فتحے کے ساتھ حالت نصب میں اور سکون کے ساتھ حالت جزم میں. کب؟ ان کانا صحیح الآخر، جبکہ فعل مضارع صحیح الآخر ہو، یعنی آخری حرف صحیح ہو. ولم یتصل بآخرہ شیء، اور اس کے آخر میں کوئی چیز متصل نہ ہو. اور اگر کلمہ معطل ہو، یعنی آخر میں واو الف یا ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، تو آخری حرف کو حذف کر دیا جائے گا. آخری حرف کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف. کب؟ جزم کی صورت میں، حالت جزمی میں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ کلمہ صحیح ہو تو حالت جزمی میں سکون رہے گا اس کا اعراب، لیکن اگر کلمہ معطل ہو یعنی آخر میں واو الف یا ہو اور کوئی چیز اس سے متصل نہ ہو، تو حالت جزمی میں آخر سے کیا کر دیا جائے گا؟ حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا. کہتے ہیں اور اگر کلمہ معطل ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، جزما بحذف آخرہ، تو آخر کو حذف کر کے اسے جزم دیا جائے گا. جیسے لم یسع لم یرمی لم یدعو وتکون علامت جزمہ حذف الاخر، اور اس کے جزم کی علامت یہاں آخر کا حذف کرنا ہوگا. تو جزم کی یہی دو صورتیں ہو گئیں. اگر کلمہ صحیح ہے تب حالت جزمی میں سکون رہے گا، اور اگر کلمہ صحیح نہیں بلکہ معطل ہے اور آخر میں کوئی چیز ملی ہوئی بھی نہیں ہے، تب ایسی صورت میں آخری حرف کو حذف کر کے اس کو جزم دیا جائے گا.
وَإِنِ اتصل بآخرہ ضمیر التثنیہ او واو الجماع او یاء المخاطبہ فهو معرب بالحرف بالنون رفعا وبحذفها جزما ونصبا. یہ تو کچھ صیغوں کا اعراب تھا، ٹھیک ہے. جب ان کے ساتھ تثنیہ یعنی جو جمع کا صیغہ نہ ہو یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ نہ ہو، جمع مذکر غائب حاضر کا صیغہ نہ ہو، اس طرح کے جو کلمات ہوں وہ ان کا اعراب کہتے ہیں. اور اگر مضارع کے آخر میں تثنیہ کی ضمیر یا جمع کی ضمیر یا یائے مخاطبہ لگا دی جائے، کیا لگا دی جائے؟ یائے مخاطبہ. غور کر لینا، تثنیہ کی ضمیر یا جمع کے واو یا یائے مخاطبہ ہو، تب ایسی صورت میں مضارع کو اب رفع فتحہ نہیں دیا جائے گا بلکہ حرف کے ذریعے اعراب دیا جائے گا، کیونکہ اعراب کی بھی دو قسم ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. تو اوپر رکھ دیا آپ نے اعراب بالحرکت، اب یہاں کون سا اعراب دیا جائے گا؟ اعراب بالحرف دیا جائے گا. تو کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں حالت رفع میں نون دیا جائے گا. اعراب کی شکل میں کیا دیا جائے گا؟ حالت رفع میں نون دیا جائے گا، اور حالت نصب و جزم میں اسی نون کو حذف کر دیا جائے گا. جیسے یکتبان، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ یکتبان تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں تثنیہ کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لہذا اب اس کو جو اعراب دیا جائے گا حالت رفع میں، یکتبان حالت رفع میں ہے تو نون اس کا اعراب ہے. ایسے ہی یکتبونا یا تکتبونا، واو جمع لگا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یا جمع مذکر حاضر تکتبونا، اس صورت میں جب واو جماعت لگا دیا گیا تو اب اس کے آخر میں بھی کیا لگا دیا گیا؟ نون. ایسے ہی تکتبینا، یا اس میں ہے کہ نہیں؟ یا مخاطبہ، لہذا اس صورت میں بھی اس کو کیا دیا جائے گا؟ نون سے اعراب دیا جائے گا. اور اگر یہ حالت نصب اور جزم میں ہو تو وہی نون اعرابی گر جاتا ہے نا، لم یا لن داخل ہونے سے، بس وہی گر جائے گا، وہی ان کا اعراب ہوگا. اور ان کے آخر میں اگر ضمیر تثنیہ یا واو جماعت یا یا مخاطبہ متصل ہو تو اس کو حرف کے ذریعے اعراب دیا جائے گا حالت رفع میں نون کے ساتھ، جیسے یکتبان، یکتبونا، تکتبینا. اور حالت نصب اور جزم میں اس نون کو حذف کر کے اعراب دیا جائے گا، جیسے ان یلزموا معصیت اللہ، ٹھیک ہے. فلن یفوزوا برضاہ، فلن یفوزوا برضاہ، اس میں تثنیہ کی یا اس کی مثال نہیں دی گئی ہے، وہ تم بنا لن تکتبی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہی لن تکتبی، تکتبینا سے. ایسے ہی لن یکتبو ہو جائے گا، لم یکتبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نون سب سے گر جائے گا. بس اتنا ہی رہنے دو.